اب جو حوالہ ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے کہ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا نہیں ہوا، کوئی انکار کرتا ہے کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر مان گئے۔ اب یہاں پہ میں اہل سنت کی 1 2 نہیں 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت ابو بکر کا خود کا اقرار موجود ہے، ان کا پچھتاوا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، جن میں ایک کام یہ ہے کہ کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑا ہوتا۔ 10 کتابیں اہل سنت کی، کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑا ہوتا، کاش، لیکن انہوں نے توڑا۔ یہ افسوس کر رہے ہیں اس پر۔ رسول اللہ کی شہزادی غضبناک ہو کر ان سے دنیا سے گئی۔ پہلے آپ وہ 10 کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی کتاب ہے تاریخ تبریز، جلد 2 صفحہ نمبر 205۔ دوسری کتاب ہے مروج الذہب، جلد 2 صفحہ نمبر 236۔ تیسری کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد 3 صفحہ نمبر 109۔ چوتھی کتاب کنز العمال، جلد 5 صفحہ نمبر 632۔ پانچویں کتاب تاریخ مدینہ تو دمشق، جلد 30 صفحہ نمبر 418۔ چھٹی کتاب معجم الکبیر، جلد 1 صفحہ نمبر 62۔ ساتویں کتاب تاریخ اسلام امام ذہبی کی، جلد 3 صفحہ نمبر 118۔ آٹھویں کتاب عقد الفرید، جلد 5 صفحہ نمبر 21۔ نویں کتاب الامامت والسیاست، صفحہ نمبر 31۔ اور 10ویں کتاب احادیث المختارہ، جلد 1 صفحہ نمبر 89۔ 10 کتابیں اہل سنت کی کہ جس میں یہ بات نقل کی گئی کہ حضرت ابو بکر نے آخری وقت میں یہ پچھتاوا اظہار کیا کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ وہ مانتے تھے کہ انہوں نے سیدہ کے در کو توڑا تھا، یہ مانتے تھے کہ انہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگوانے کا خود ہی حکم دیا۔ یہاں پہ خود حضرت ابو بکر کا جرم ان کی زبان سے قبول ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہی تھے۔ اور میں اہل سنت کی کتاب الامامت والسیاست کے حوالے سے بتا چکا، اس کتاب کی توثیق بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ الامامت والسیاست اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اب ہمارا کسی کو منوانے کا کوئی شوق نہیں کہ تم مان جاؤ، تمہیں تمہاری اماں کی قسم، تمہارے عقیدے کی قسم، نہیں مانتے، نہ مانو۔ تم کون سی ہماری قبر میں آؤ گے یا ہم کون سی تمہاری قبر میں آنے والے؟ ہماری قبر میں بھی اہل بیت آنے والے ہیں، آپ کی قبر میں بھی اہل بیت آنے والے۔ آپ وہ اعمال جمع کیجئے کہ جس کے عوض آپ اہل بیت کی بارگاہ میں منہ دکھا سکے۔ ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کی بارگاہ میں منہ دکھا پائیں۔ اہل بیت کا حق جھٹلا کے تم بارگاہ رسول خدا میں کھڑے رہ پاؤ گے؟ کس منہ سے کھڑے رہو گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہمیں آپ کا تو نہیں پتا، ہمیں ہماری آخرت کی فکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں جس کا دبدبا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں شفاعت جن سے ملنی ہے وہ صرف اور صرف ذات محمد اور اہل بیت محمد ہے۔ صحابہ کو بھی اگر نجات چاہیے تو آل محمد کے در پہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا، امتی کو بھی نجات چاہیے تو اہل بیت کے در پہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اہل بیت کی حقانیت کو جھٹلا کے تم کون سے امتی رہ جاتے ہو؟ پھر تم میں اور یزید میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تم میں اور ابو سفیان کے کردار میں فرق رہ کیا جاتا ہے؟ کیسے ہو تم مسلمان؟ سرکار عمران کو کافر کہہ کے ایسے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو۔ تم میں اور معاویہ میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور ابو سفیان میں فرق کیا ہے؟ تمہارے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ تمہارے مسلمان ہونے سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا جبکہ تم سرکار عمران کو کافر مانتے ہو؟ کون سا فائدہ پہنچاتے ہو تم اسلام کو؟ ایسے مسلمانوں سے اسلام کے کھلم کھلے دشمن اچھے ہیں۔ یہ آستین کے سانپ ہے۔ جس طرح اس زمانے میں اس دور میں آستین کے سانپ ہے، ویسے ہی اس دور میں بھی آستین کے سانپ تھے۔
کہ جنہیں آج بھی مسلمان سانپ ماننے سے انکار کرتا ہے. اہل بیت پہ ظلم کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ مصائب ڈھانے والا صحابی نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا صحابی ہے، اہل بیت کے در پہ اپنا سر جھکانے والا سچا صحابی ہے. اگر صحابہ میں پہچان چاہتے ہو تو جناب سلمان کی اسی عقیدت کس میں ڈھونڈو. کون جناب سلمان فارسی علیہ السلام کی طرح اہل بیت سے محبت رکھتا؟ کس نے جناب سلمان سے اہل بیت کا ادب سیکھا؟ کس نے جناب سلمان سے اہل بیت کی محبت سیکھی؟ جس نے سیکھی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کی سرما اگر بنے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے، ہمارے لیے شرف ہے. وہ ہے سچے صحابہ. آپ انہیں صحابہ ہمیں منوانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جن سے رسول اللہ کی شہزادی غضبناک ہو کر دنیا سے گئی، ہم سے نہ مانا جائے گا. اب آخری حوالہ اور آج کی گفتگو تمام سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا پر جو ہے ظلم ہوئے.